وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلو تو آپ مڑ جایا کرو، چہرہ کر دیا کرو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو نا تو کیا کیا کرو، مسجد حرام کی طرف، اس کی طرف جو ہے نا چہرہ کر لیا کرو، کیونکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ٹھیک ہے، اوپر آ رہا ہے نا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ٹھیک ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی حجت جو ہے نا باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، حجت یعنی مکمل ہو جائے، کوئی ایسے کوئی بہانہ باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ اس لیے کیا ہے ہم نے، تمہارے ہی فائدے کے لیے کیا ہے، فائدہ یہ تھا کہ تاکہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کریں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن سکو، ٹھیک ہے جی، یعنی ہمارے فائدے کے لیے ہی اسلام کا ہر حکم ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک میسنجر، تم ہی میں سے، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس میں سے؟ ہم میں سے ہی ہیں، یعنی انسان ہے تو انسانوں کے پاس میسنجر بنا کر بھیجنا تھا نا اللہ نے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نور ہے، حالانکہ وہ نور نہیں ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سے رسول آئے ہیں، ہمارے ہی جنس کے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ رسول ہیں اور ہم عام انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان پر وحی آتی ہے اور ہم پر وحی نہیں آتی۔ رسولا منکم، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تلاوت کریں آپ پر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ آپ کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب بھی، والحکمت، اور حکمت کی، ٹھیک ہے، یعنی کتاب قرآن تھی، اس پر جو ان کو سمجھ آیا انہوں نے حدیثیں بتا دی ہمیں، اب حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ قرآن کی ڈیٹیل، والحکمہ سے مراد حدیثیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں علم ہی نہیں تھا وہ کچھ تمہیں سکھاتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے تم پر اللہ کی طرف سے، ہے جی، اللہ اکبر۔ تو اب تم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے تو احسان کیا، تم نے کیا کر رہے ہو آگے سے، تم نے کرنا یہ ہے، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، so remember me, I will remember you، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، and be grateful to me، ٹھیک ہے، تم مجھے میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرنا نعمتوں کا، کفر نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایمان والو مدد طلب کیا کرو نماز کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ صبر اور نماز یہ دونوں ضروری ہیں۔ پہلی چیز صبر اور دوسری جی صبر اور نماز، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ اچھا یہ ہے کہ بے صبری اور نماز سے دوری عام ہے ہمارے پرابلمس کے ٹائم میں، ہمارے ماحول میں پرابلم آ جائے تو نماز فرض بھی بھول جاتی ہے، صبر تو دور کی بات ہے نا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ نماز پڑھو نہ صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، نماز پڑھو گے صبر کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو ان کے لیے جن کو قتل کیا جائے، جو مر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، دے آر ڈیڈ، یعنی وہ مرے ہوئے ہیں، ان کو مرا ہوا نہ کہنا جو اللہ کے راستے میں مر جائیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب زندگی کون سی ہے ان کی، کس طرح کی؟ ہماری زندگی کی طرح کی نہیں، آگے ڈیٹیل اللہ بتا رہے ہیں۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، ایسی زندگی ہے کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں، تم شعور، تمہیں عقل ہی نہیں ان کی زندگی کا، وہ زندگی ایسی ہے ان کے پاس۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شہیدوں کی قبروں پہ جا کے مانگو، مدد بھی کرتے ہیں، ان کی روحیں بھی آتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بل ہم، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن زندگی کیسی ہے؟ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہاری عقل سے بالا تر زندگی ہے ان کے پاس۔ یہ تمہاری والی زندگی ہوتی تو اللہ کہہ دیتے تمہاری طرح کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کیسی ہے، ٹھیک ہے جی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایمان لے آئے، اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب آزمائشوں کے لیے تیار رہو۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کچھ تھوڑا سا، مِنَ الْخَوْفِ، خوف دے کر، خوف دے کر آزمائیں گے۔ قرآن حدیث آ گئی، لوگوں کا خوف ہے برادری کا، اپنے پرایوں کا، ہاں جی، بڑے بڑے ظالموں کا۔ خوف سے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو یا اللہ کے خوف سے ان کو چھوڑتے ہو؟ یہاں آزمائش ہوگی تمہاری۔ او جی ریلیشن خراب نہ ہو جائے اسلام پر میں چلی، میں اگر اسلام پر چلا تو اپنے پرائے ناراض ہو جائیں گے۔ خوف ہے نا، خوف ہے، یہ یعنی کوئی بھی خوف، اینی وے کچھ بھی، کہیں بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں، کسی قسم کا خوف ہے اللہ دے کر آزمائے گا تمہیں۔ اسلام پر قائم رہتے ہو یا اسلام سے پھر جاتے ہو، یہ دیکھنا جو ہے نا یہ ظاہر کرے گا اللہ رب العالمین۔ خوف کے ساتھ بھی آزمائیں گے، والجوع، اور بھوک کے ساتھ بھی۔ بھوک، انسانی ضروریات کی بھوک، کھانا پینا بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور بھی انسان کی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے۔ بھوک ویسے
جوئے بھوک کھانے پینے کی، لیکن اس میں نا بہت ساری ڈیٹیل ہے آگے. بھوک صرف کھانا پینا تو نہیں ضرورت انسان کو، دنیا میں کئی چیزیں ضرورت ہے، لیکن کئی چیزیں تمہیں جو ہے نا تمہارے اویلیبل نہیں ہوں گی، اللہ آزمائے گا تمہیں. ٹھیک ہے، کہ صبر کرتے ہو یا اللہ کو چھوڑ دیتے ہو یا اللہ کے بن کے رہتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی کے ساتھ بھی تمہیں آزمائیں گے ہم. بینک سود دے رہا ہے، ادھر آپ رکھو پیسے، ہاں جی، دیکھتے ہیں اللہ کا حکم مان کر چھوڑ دیتے ہو یا لیتے ہو ایکسٹرا سود. ہاں جی، کسی مجبور کو کوئی پیسے اس نے مانگ لیے ادھار، نہیں جی اساں لکھ دیساں تے 1,10,000 کے انسان واپس، یہ اتلے 10,000 کس چیز ہے، یہ سود ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تمہیں مالوں سے آزمائیں گے ہم. مال آ رہا ہے کرپشن کر کے زیادہ آتا ہے، حلال سے تھوڑا کم آتا ہے ظاہری طور پر، وہ نکل بھی جاتا ہے بعد میں جتنا حرام سے کمایا ہو، لیکن آزمائے گا اللہ رب العالمین ظاہری طور پر. دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. والانفسی، جانوں کے نقصان، جانوں کے ساتھ بھی ہم آزمائیں گے، نقصان اور فائدہ دونوں اس میں. والانفسی، نفسوں کی ساتھ ہم تم کو آزمائیں گے، جانیں دے کر بھی آزمائیں گے، جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. ٹھیک ہے، بیوی بچے اولاد ہسبینڈ اپنے پرائے ماں باپ بہن بھائی دوست سہیلیاں سب دے کے بھی اور لے کے بھی آزمائیں گے کہ اللہ کے حکموں کو کتنا فالو کرتے ہو تم. والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی، پھل فروٹس، فروٹ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے باغات گارڈنز ہیں جی، بہت کچھ. وبشر الصابرین، ان سب چیزوں میں یاد رکھنا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب صبر کرنے والے کون ہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، صبر کرنے والے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہارا اللہ تمہیں بتاتا ہوں صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں. سنو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، صبر کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں، ڈیٹیل سنو، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو قالوا، کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. یہ ہے ان کے منہ سے یہ بات نکلتی، یہ نہیں گلے شکوے نہیں کرتے اللہ تساں کی اساں ہی ملے ساں پرابلمز بھیجنے واسطے، یہ بات نہیں کرتے. اچھا کیا ان کو انعام ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر بلیسنگز ہیں ان کے رب کی طرف سے، فرام دیئر لارڈ. ٹھیک ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، صلوات رحمتیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. ثابت ہوا رحمتیں رب کی طرف سے ہی آتی ہیں، اور کوئی غیر اللہ سے ہمیں کوئی غیر اللہ جو ہے نا فائدہ نقصان دینے کی طاقت نہیں رکھتا، رحمتیں رب ہی بیچتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، سب سے بڑا انعام یہ ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں.